الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ دیکھیے، دیکھتے دیکھتے آج 19 روزے ختم ہو گئے اور کل سے 20ویں روزے کا آغاز ہو جائے گا اور آخری عشرے کا آغاز ہو جائے گا۔ اگر ہم احادیث کی روشنی میں غور و فکر کریں آخری عشرے کے سلسلے میں، تو یہ آخری عشرہ بڑا اہم عشرہ ہے، لیکن اس آخری عشرے کو بڑا ہی غیر اہم بنا دیا گیا ہے۔ اب غور کریں ذرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کی عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے، اور اس آخری عشرے میں آپ ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اب اس آخری عشرے کی خصوصیت دیکھیے، اس کی اہمیت دیکھیے۔ آخری عشرے میں 2 عبادتیں بڑھائی گئی ہیں، ایک اعتکاف اور ایک ہے شب قدر کی تلاش۔ 2 عبادتیں بڑھائی گئی ہیں آخری عشرے میں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آخری عشرہ 2 عشروں سے زیادہ اہم ہے۔ حالانکہ پورا رمضان ہی رحمتوں کا ہے، برکتوں کا ہے، مغفرتوں کا ہے، لیکن آخری عشرے میں 2 عبادتیں بڑھا کر بتا دیا گیا، سمجھا دیا گیا ہے مسلمانوں، سونا نہیں ہے اب، بلکہ اور زیادہ محنت کرنا ہے۔ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے اس سال کا رمضان جب سے ہم روزے رکھ رہے سب سے زیادہ تیزی سے گزر گیا۔ یارو ایک آخری عشرہ بچا ہوا ہے بس، کہ ہم دیکھ رہے نہیں سانسیں اکھڑتے ہوئے، کتنی موتیں ہو گئی رمضان میں بھی، کتنے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ نے ہمیں حیات رکھا، ہم فائدہ اٹھائے، کم از کم آخری عشرے کا تو فائدہ اٹھائے۔ ذرا غور تو کیجئے، وہ آخری نبی جو معصوم عن الخطا تھے، جن کے اگلے اور پچھلے گناہ تمام معاف کر دیے گئے تھے، وہ آخری نبی آخری عشرہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے۔ آپ اپنی راتوں کو زندہ کرتے، اور کس چیز سے زندہ کرتے؟ اللہ کی عبادت و بندگی کے ذریعے سے زندہ کرتے۔ اچھا، خود ہی کمر کس نہیں لیتے بلکہ اپنے گھر والوں کو جگاتے، اٹھو اے میرے اہل خانہ، آخری عشرہ آ گیا، لوٹ لو اللہ کی رحمتیں، سمیٹ لو اللہ کی مغفرتیں، چھٹکارا پالو جہنم کی آگ سے۔ اس آخری عشرے میں تم اللہ کی جتنی زیادہ عبادت و بندگی کر سکتے ہو کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت و بندگی میں ہوا سے زیادہ تیز ہو جاتے، یوں سمجھ لو کمر کس کر تیار ہو جاتے، اعتکاف میں بیٹھتے، آوازاری کرتے، دعاؤں کا اہتمام کرتے، اپنے اہل خانہ کو جگاتے، اور جگا کر جو ہے انہیں عبادت و بندگی پر ابھارتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں کتنا زیادہ عبادتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور اسی آخری عشرے میں طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر ہے، اور یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ارے یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں میں جو کام نہیں ہو سکتا اس ایک رات میں ہو جاتا ہے، اور سال بھر کا پورا کوٹھا جو ہے اس ایک رات میں طے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں آخری عشرے کی 10 راتوں میں سے جو 5 طاق راتیں ہوتی ہیں، ان 5 طاق راتوں میں سے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے، جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا یقیناً وہ خوش نصیب مومن بندہ ہے۔ لیلۃ القدر کو پانے والا وہ خوش نصیب ہے، وہ اس کے پاس کچھ اور نہ ہو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جس نے راتوں کو جاگ کر لیلۃ القدر کو پا لیا وہ دنیا کا بہترین اور سب سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ اور جو لیلۃ القدر کو ضائع کر دے گا وہ بڑا محروم انسان ہے، وہ ہر طرح سے محروم ہونے والا ہے، اور حقیقی محروم وہی ہے
کیونکہ اللہ رب العالمین نے، میں نے ابھی بتایا، اس رات کو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر بتایا ہے، سمجھایا ہے۔ اور پھر ذرا غور کیجئے، شروع میں نے کہا کہ لیلۃ القدر میں 2 عبادتوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اس عشرے میں 2 عبادتوں کا اضافہ کیا گیا ہے، اور لیلۃ القدر میں بھی 2 عبادتوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اور پہلی عبادت کیا ہے؟ پہلی عبادت ہے قیام اللیل، کہ ہم زیادہ سے زیادہ کھڑے رہیں اور اللہ کے کلام کو سنیں۔ یہ لیلۃ القدر کی اہم عبادت ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، 19 روزے کدھر چلے گئے کچھ پتہ نہیں چلا۔ اب جس نے پا لیا وہ پا لیا، اور جو محروم ہو گیا وہ محروم رہ گیا۔ اب اللہ کے علم میں ہے کس نے کیا پایا اور کس نے کیا کھویا۔ تو میں اور اب قدر کر لے اس آخری عشرے کی، طرح دنیا کو پیچھے رکھے، قدر کر لے، اٹھتے ہوئے جنازوں کو دیکھے، اٹھتے ہوئے میتوں کو دیکھے، مرتے ہوئے انسانوں کو دیکھے، کہ وہ ساری دنیا اپنے پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، لے کر کیا جا رہے ہیں؟ تو من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا لے کر جا رہے ہیں۔ جب سلایا جائے گا، فرشتہ آ کر کہے گا چل دنیا ختم ہو گئی، بتا تیرا رب کون ہے، تیرے رب کو پہچانا کہ نہیں پہچانا، تیرا نبی کون ہے، تیرے نبی کی پہچان حاصل کی کہ نہیں کی، تیرا دین کیا ہے، دین کو سیکھا کہ نہیں سیکھا، کہ اللہ تلے زندگی گزار دیا، انجوائے کر دیا، دنیا پرستی میں مبتلا ہو گیا، نفس کی خواہشات میں لگ گیا، اللہ تلے زندگی گزار دیا۔ کبھی تیری زندگی میں 20 سال رمضان آئے، 25 سال رمضان آئے، لیکن اس رمضان سے تو نے کچھ حاصل نہیں کیا، تو بتاؤ میرے اور آپ کے پاس کیا ہوگا، کیا جواب ہوگا؟ تو ہمیں اس آخری عشرے کی قدر کرتے ہوئے اپنی دنیا کو تھوڑا پیچھے رکھنا ہے۔ دنیا کہیں جانے والی نہیں ہے، اور اللہ نے دنیا کے بارے میں کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ارے جس دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، جس دولت کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، جس کمائی کے پیچھے بھاگ رہے ہو، کمانا ضروری ہے، لیکن اللہ رب العالمین دنیا کی حقیقت بیان کر رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے یارو، دھوکے کی ٹٹی ہے دنیا کی زندگی۔ تم کتنا بھی کما لو، آخر کار وہ سارا کے سارا تم اپنے رشتہ داروں، اپنے بال بچوں، اپنی بیویوں کے لیے چھوڑ کر چلے جاؤ گے، اور تمہارے ساتھ کیا آئے گا؟ تو سفید کفن آئے گا، مرد ہے تو 3، عورت ہے تو 5۔ تو اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ایک اور موقع دیا ہے، ایک چانس دیا ہے۔ کل سے سب سے اہم عشرہ شروع ہو رہا ہے، اور اس عشرے کی 2 عبادتیں خاص ہیں، اور وہ کیا ہے؟ قیام اللیل، جس کی وجہ سے سال بھر کے گناہ معاف ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے راتوں کو قیام کیا، جس نے راتوں کو قیام کیا اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو راتوں کی سب سے اہم عبادت ہے کہ ہم قیام کریں، قرآن کو زیادہ سے زیادہ سنیں، اور اس کی دوسری عبادت ہے دعا۔ اسی لیے اللہ کے رسول سے حضرت عائشہ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ، اگر میں قدر کی رات کو پالوں، شب قدر پالوں تو کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے عائشہ یہ دعا پڑھو، یہ دعا کی رات ہوتی ہے۔ انسان گڑ گڑا کے دعا مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ اور استغفار کرے، اپنے لیے دعا مانگے، اپنے زندوں کے لیے دعا مانگے، اپنے مردوں کے لیے دعا مانگے، اور ان فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا مانگے، وہ معصوم بچے جن کی لاشیں اٹھ رہی ہے۔ ابھی درندگی دیکھی گئی، اب آپ دیکھ رہے ہیں۔ ارے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو گڑ گڑا کے رب کائنات سے دعا مانگ سکتے کہ اللہ ان کو ثابت قدمی عطا فرما، اللہ ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ وہ تیرے بندے لڑ رہے ہیں تیرے گھر کے لیے، ان کی حفاظت فرما، ان کے گھروں کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما، ان کی ماؤں کی حفاظت فرما، ان کے نوجوانوں، ان کے بوڑھوں کی حفاظت فرما۔ دعا تو کر سکتے نا گڑ گڑا کے، یہ دعاؤں کا وقت ہے یارو، اور خاص کر شب قدر جو ہوتی ہے وہ دعاؤں کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے ہم وقت کو ضائع نہ کریں، دنیا کو پیچھے رکھے، اور دنیا کے کاموں کو پیچھے رکھ کر ان راتوں کی قدر کرتے ہوئے جاگ کر یہ کام کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت ہے، قرآن مجید کو سمجھنا ہے۔
ذکر و اذکار ہے، جو بھی آپ کو ذکر و اذکار آتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار ہے، توبہ اور استغفار ہے۔ ہر انسان گنہگار ہے، ہر انسان خطا کار ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ انسانوں تم سے خطائیں ہو جائے، تم سے نسیان ہو جائے، تم سے بھول ہو جائے، شیطان آ کر تمہیں بہکا دے اور تمہیں احساس ہو جائے، تم نے ایک دروازہ کھلا رکھا ہے، توبہ کا دروازہ۔ اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو توبہ نصوحا، اللہ نے سورۃ تحریم میں ارشاد فرمایا۔ تو انشاءاللہ تاخراتوں میں آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آتے رہیں گی، بہت سارے واقعات کے ذریعے سے، قرآن مجید کے درس کے ذریعے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک کڑوی بات آخری میں کہوں گا، وہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک کڑوی حقیقت ہے یارو، کہ بہت سارے مسلمان لیلۃ القدر کی عبادتوں، راتوں کا قیام، دعا، تلاوت قرآن مجید، ذکر و اذکار، توبہ اور استغفار وغیرہ میں اپنے آپ کو مشغول رکھنے کے بجائے اپنی غیر ضروری مصروفیتوں، دوست احباب کی محفلوں میں چہ مگوئیاں، تاخراتوں کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ چہ مگوئیاں ہو رہی ہے، ہنسی مذاق ہو رہے ہیں، دل لگیاں ہو رہی ہے، اور دوستوں کی محفل لگی ہوئی ہے، لہو لعب کی دلچسپیوں میں آخری عشرے کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ واسطے ہم یہ کام نہ کریں۔ جو وقفہ دیا جاتا ہے اس وقفے میں ہم ضرورت سے فارغ ہو جائیں، اور فارغ ہو کر جو ہے پھر اللہ کے ذکر میں لگ جائے، قرآن کی تلاوت میں لگ جائے، جہاں تک ہو سکے میں بھی اور آپ بھی اور جو لوگ سن رہے ہیں وہ آخری عشرے کو غنیمت جانتے ہوئے اس کی قدر کرتے ہوئے گزارے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کل سے شروع ہونے والا جو آخری عشرہ ہے ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قدر کی رات نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہے آخری عشرے کی قدر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادت و بندگی، قیام اللیل، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس رمضان کو ہمارے لیے ایک انقلابی رمضان بنا دے، جاگنے والا رمضان بنا دے، اپنے نفس کی اصلاح کرنے والا رمضان بنا دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم اهدنا الصراط المستقيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم حسبنا حسابا يسيرا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم من أحييت منا فأحيي الإسلام ومن توفيته منا فتوفوا على الإيمان اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين۔